اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد فقال الامام حسین بن علی علیہ السلام انی لم اخرج اشر ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدی اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرة جدی وابی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. درود پڑھیے محمد وعلیہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر سید الشہداء علیہ السلام کے قیام مقدس کا اصلی ہدف ہے، اور وہ بھی اصلاح امت کے لیے، امت سے فساد کو برطرف کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے. چونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر خداوند تبارک و تعالیٰ کا مقرر کردہ نظام ہے امت و معاشرے کی اصلاح کے لیے. اس لیے کہ انسان خصوصاً معاشرے میں رہتے ہوئے، اجتماعی زندگی بسر کرتے ہوئے اور باہمی تعامل کی صورت میں مرض فساد میں ہے. اگر یہ شے یہ موجود، اس کو مسلسل فساد لاحق ہوگا اور عارض، اسے روز اصلاح نہ کیا جائے، یہ خود اپنے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا. جیسا کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ اگر نہ روکیں بعض لوگ بعضوں کو، لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، زمین فاسد ہو جائے گی. اور بعض جگہ فرمایا کہ بر و بحر فاسد ہو جائیں گے، اور پھر قرآن نے فرمایا کہ زمین و آسمان فاسد ہو جائیں گے. اگر انسان کو ڈھیل دی جائے، انسان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے، جیسا مغربی تہذیب اور خصوصاً لبرل ماحول کا شعار ہے کہ انسان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، انسان کو کھلی چھٹی دے دیں، کوئی حد اور پابندی انسان کے راستے میں حائل نہ ہو. اگر کوئی حد و پابندی انسان کے راستے میں نہ ہو، انسان اپنے ہاتھ سے اپنی ہلاکت کا سامان فراہم کرے گا. جیسا مثال دی میں نے ماحولیات کی، انسان نے اپنے ہاتھ سے اپنی تباہی اور اپنی ہلاکت کا سامان کیا ہے. مختلف طبعی آفتیں، مختلف بلایا، یہ سب کے سب انسان کے اپنے اسی فساد کے نتیجے میں ہیں. وہی انسان جس کو آزاد چھوڑا گیا، بے مہار انسان، بے لگام انسان، اور جتنا علم و ٹیکنالوجی سے مسلح تر ہوتا جائے گا اتنا فاسد تر. ایسا انسان جسے تہذیب نہ سیکھی ہو، اور وہ انسان جس کو حدود کے اندر پابند نہ کیا جائے، جتنا آگاہ تر ہوتا جائے گا خطرناک تر ہوتا جائے گا، فاسد تر ہوتا جائے گا، اور اس کا فساد زمین و آسمان کو گھیر لے گا. ایک انسان جو علم کم رکھتا ہے، اس کا فساد ممکن ہے اس کی ذات کی حد تک ہو، اور ممکن ہے اس کے اپنے گھر کی حد تک ہو، لیکن اگر وہ پڑھ لکھ جائے، علم حاصل کر لے اور علمی درجات پر جا پہنچے، خواہ وہ رائج علم ہو، ٹیکنالوجی حاصل کر لے، تو بھی اس کا فساد عالمگیر ہوگا.
اور اگر علم دین حاصل کر لے اور حدود کی پابندی نہ کرے اس کا فساد بھی عالمگیر فساد ہوگا. جیسا کہ معصوم نے بھی فرمایا اذا فسد العالم فسد العالم. اگر عالم فاسد ہو جائے پورا جہان فاسد ہو جاتا ہے، اس کا فساد عالمگیر ہو جاتا ہے. یہ عالم ضروری نہیں کہ عالم دین ہی ہو، اگر ایک ایسا انسان ہو جس نے علم سائنس پڑھی ہوئی ہے، ٹیکنالوجی پڑھی ہوئی ہے اور مہارت ہے اس کو حاصل، یہ انسان اگر فاسد ہو جائے پورے جہان کو، پورے عالم کو فاسد کر دے گا، ڈبو دے گا. کہ ماحولیات اس کا ایک نمونہ ہے. ماحولیات کو ان پڑھوں سے یا غیر علماء سے کوئی نقصان نہیں. زیادہ سے زیادہ اپنی گلی گندی کرتے ہیں، زمین و آسمان آلودہ نہیں کرتے ان پڑھ ہو. بڑے بڑے سائنسدانوں نے، ایٹمی سائنسدانوں نے زمین و آسمان آلودہ کر دیا ہے. ریڈیائی شعاعیں یہ بڑے بڑے دانشوروں کے غیر مہذب ہونے کی وجہ سے ایک پورے ماحول کو آلودہ کر دیتی ہیں، بر و بحر کو آلودہ کر دیتی ہیں. ایٹمی ٹیکنالوجی اگر غیر مہذب انسانوں کے ہاتھ چڑھ جائے، سمندر بھی آلودہ ہیں، ایٹمی فضلہ جا کر سمندروں میں دفن کرتے ہیں، پھینکتے ہیں، وہ بھی فاسد، بر و بحر فاسد ہو جاتے ہیں. خشکیاں فاسد، تریاں فاسد، زمین و آسمان فاسد ہو جاتے ہیں. اس فساد کو روکا کیسے جائے؟ عالمگیر فساد کو، ہر سطح کے فساد کو، انفرادی فساد ہو، خاندانی فساد ہو، گلی محلے کا فساد ہو، شہری فساد ہو، ملکی سطح کا فساد ہو، و جہانی فساد. اس فساد کو کیسے روکیں؟ اگر ایک حکمران فاسد ہو جائے، اگر ایک حکومت فاسد ہو جائے، اگر ایک سپر طاقت فاسد ہو جائے، اس کو کیسے روکیں؟ یہ بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے. سید الشہداء علیہ السلام نے یزید کے خلاف و یزیدیت کے خلاف قیام فرمایا، جہاد کیا، مبارزہ کیا، اور اس کا نام رکھا امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اور ساتھ ہی فرمایا کہ اصلاح امت کے لیے بھی ہے، یزیدیت کے لیے بھی، و یزیدیت کا علاج بھی امر بالمعروف، امت کے فساد کا علاج بھی امر بالمعروف ہے. اور سید الشہداء نے مذمت کی ان لوگوں کی جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے. کیوں مذمت فرمائی؟ قرآن نے بھی پہلے مذمت کی اور پھر قرآن کے بعد معصوم کی زبان سے مذمت ہوئی. روایات فراوان، ایک پوری کتاب ہے جس میں فقط احادیث ہیں منقول معصومین سے امر بالمعروف کے متعلق. بہار الانوار میں بھی ہے اور وسائل الشیعہ میں مرحوم صاحب وسائل نے ان روایات کو یکجا کیا ہے، اکٹھا کیا ہے اور ان کی فصول اور ابواب بندی کی ہے ترتیب کے ساتھ. مذمت کی ہے ان لوگوں کی جو اپنی آنکھوں سے منکرات کو دیکھتے ہیں اور چپ سادھ لیتے ہیں، یا دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے حق پہ عمل نہیں ہو رہا، معروف پر عمل نہیں ہو رہا اور خاموش رہتے ہیں. ان کی مذمت کی گئی ہے. چند آیات آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے عرض کی ہیں، پیش کی ہیں آپ کی خدمت میں. کہ قرآن کو اگر سمجھے انسان، نظام قرآن اگر انسان کو معلوم ہو جائے کیا ہے، اور قرآن کے ساتھ یہ ظلم و ستم جو روا رکھا ہوا ہے یہ نہ ہو، اور قرآن بھی اہل بیت کی طرح مظلوم نہ واقع ہو، ہماری معاشرتی حالت، ہماری اجتماعی حالت یہ نہ ہو جو آج ہے. قرآن کتاب ہدایت وہ کتاب سعادت ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان صاحب قرآن ہو اور سعادت مند نہ ہو، ایک سعادت مند معاشرہ نہ بنا سکے، ایک سعادت مند امت نہ تشکیل دے سکے؟
قرآن کے ساتھ رویہ نامناسب ہے. ہر اس مصرف میں قرآن کو لاتے ہیں جس کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا، اور ہر وہ چیز قرآن سے دور رکھی ہوئی ہے جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے. پہلے کہتے تھے شیعہ قرآن نہیں پڑھتے، حافظ نہیں ہوتے. وہ کسی حد تک بات صحیح بھی تھی، نہیں ہوتے تھے، کم ہوتے تھے لیکن کم تھے، استعداد میں نہیں تھے جتنے دوسرے مذاہب و مسالک میں تھا. وہ پھر الحمدللہ علماء کی کوششوں سے اور بالخصوص رہبر معظم انقلاب کی کوششوں سے اور تشویقات سے و حوصلہ افزائی سے یہ کام شروع ہوا، قرآن کی طرف رجوع شروع ہوا. لیکن اب جب کہ رجوع شروع ہوا وہ بھی انوکھا رجوع شروع ہوا. یا پڑھتے ہی نہیں تھے، اب جب پڑھتے ہیں تو وہ حشر قرآن کا کرتے ہیں جو کسی نے نہیں کیا. دیکھیں ہوں گے آپ نے حافظ، چھوٹے چھوٹے حافظ قرآن کے، جن سے بہت متاثر ہوتے ہیں. اچھی بات ہے، جتنا بچہ چھوٹا ہو حفظ قرآن کرے، بہت اچھی بات ہے، بچوں کو قرآن کی طرف لائیں. لیکن نہ اس طرح کہ فقط تماشا کے لیے، یعنی مجمع لگائیں اور ان کے سامنے بچے کو قرآنی کرتب نہ سکھائیں. ابھی جو کام ہوا ہے وہ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو قرآنی کرتب سکھاتے ہیں. قرآن نیچے سے اوپر پڑھنا، الٹا پڑھنا. جبرائیل نے بھی ایسا نہیں پڑھا، نہ پڑھ سکتے ہیں جبرائیل ایسا قرآن. اس کو مربع پڑھنا، اس کو مثلث پڑھنا، اس کو کراس پڑھنا، اس کو کس طرح پڑھنا، یہ کرتب ہے قرآن. قرآن تو کرتب کی جگہ نہیں ہے، ہدایت کے لیے ہے. بچوں کو بھی قرآن کی طرف لائیں تاکہ انہیں ہدایت ہو، اور مجالس و محافل میں بھی قرآن ہدایت کی غرض سے پیش کرے، نہ معزوز ہونے کے لیے. آتے کرتب دکھاتے ہیں، دوسرے معزوز ہوتے ہیں، واہ واہ کیا کہنے اس سے. یہ بھی اسی طرح کا رویہ ہے جو پہلے جب نہیں پڑھتے تھے تو جو کچھ ہوتا تھا، اب پڑھتے ہیں تو بھی بہتر صورتحال نہیں ہوئی ہے. قرآنی امت و قرآنی معاشرہ اگر بنے، قرآنی معاشرے کی بنیاد امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر ہے. قرآنی معاشرہ منافقانہ معاشرہ نہیں ہے. معاشروں کی ایک آفت نفاق ہے کہ جب معاشرے کے اندر منافقت پھیل جائے اور منافقت عمومی صورت اختیار کر لے. یہ سب سے بڑی ایک آفت ہے کسی امت کو اگر لگ جائے، منافقت. کب منافقت پھیلتی ہے؟ توجہ فرمائیے، اس موضوع پہ کم غور کیا ہوگا کیونکہ ہماری زندگیاں اتنی مصروف ہیں کہ غور کر نہیں سکتے ہم. کہاں منافقت پھیلتی ہے؟ منافق پرور ماحول کہاں ہوتا ہے؟ ماحول منافق بھی بناتا ہے. منافقت وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں پر ظواہر کو بہت اہمیت دی جاتی ہو لیکن بنیادوں کی کوئی اہمیت نہ ہو. ایسا ماحول منافق پرور ماحول ہوتا ہے. انسان اپنا ظاہر سنوار لیتا ہے لیکن باطن اس کا آلودہ ہی رہتا ہے، چونکہ حقیقت کو، بنیاد کو تو اہمیت کوئی نہیں دیتا، اساس کی طرف توجہ کوئی نہیں کرتا. جو معاشرہ بھی ظاہر بین و ظاہر پرست ہوگا اس معاشرے میں حتمن نفاق ہوگا. لیکن جس معاشرے میں ظواہر کے ساتھ ساتھ اس کی بنیادوں کی طرف بھی توجہ ہو اور بنیادی مسائل کی طرف بھی توجہ ہو، اس میں نفاق کم ہوگا، منافقت کم ہوگی اس کے اندر. یا جہاں بھی لوگ، جس کو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں عقل لوگوں کی آنکھوں میں ہو، بعضوں کی عقل ان کی آنکھوں میں ہے، نگاہوں میں ہے، یعنی وہ چیزیں جو عقل کو تشخیص دینی چاہیے وہ انسان نگاہوں سے دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے. معیارات عقل پرکھتی ہے، عقل کے پرکھنے کی چیزیں ہیں معیارات. لیکن جب انسان آنکھ سے دیکھ کے فوراً رائے قائم کر لے، لباس دیکھ کے رائے قائم کر لے، ظاہر دیکھ کر رائے قائم کر لے،
ظاہری عبادتیں دیکھ کر انسان رائے قائم کر لے، ایسے معاشرے میں نفاق ناگزیر ہو جاتا ہے، منافقت ناگزیر ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ظواہر پہ بنیاد نہ رکھیں، بنیادوں سے آئیں، تعمیر کریں معاشرے کو، اور کسی نقشے کے مطابق معاشرے کی تعمیر کرے اور امت بنے، نفاق کی وہاں گنجائش نہیں رہتی۔ منافقت انسان کا انفرادی عمل بھی ہے، صفت ہے، خود انسان کے اندر بعض اوقات منافقت کے جراثیم آ جاتے ہیں، لیکن جس طرح سوسائٹی انسان کو بہت کچھ بناتی ہے، اسی طرح سوسائٹی انسان کو منافق بھی بنا دیتی ہے، ماحول انسان کو منافق بنا دیتا ہے۔ اگر معاشرہ اقدار پرست ہو، انسان صاحب اقدار بنتا ہے، اگر معاشرہ ظاہر پرست ہو، انسان ظاہر بین بنتا ہے، ظاہر ساز بنتا ہے۔ اگر معاشرہ علمی معاشرہ ہو، علم کا قدردان ہو، انسان عالم بنتا ہے۔ اگر معاشرہ جس چیز کی طرف انسان کو ڈال دے، رغبت انسان کو دلا دے، اسی طرف انسان چل نکلتا ہے۔ اور جہاں پر فقط ظواہر دیکھ کر فیصلہ کیا جائے اور معیار ظواہر کو قرار دیا جائے، اس معاشرے میں منافق پلتے ہیں۔ دین نے بنیاد رکھی، اپنی دین کی بنیاد خدا نے امر بالمعروف پر رکھی۔ پہلا فریضہ جو اقامہ ہو، جہاں سے آغاز ہو، امر بالمعروف ہے۔ بعد میں پیشانی پہ سجدے کے نشان بنے، پہلے امر بالمعروف کرے انسان، بعد میں سینے پہ ماتم کے نشان بنے، پہلے امر بالمعروف کرے انسان۔ بنیاد یہ بنی، ورنہ امر بالمعروف کے بغیر سجدے کا نشان پیشانی پر اور انسان امر بالمعروف نہ کرے، یا سینے پہ ماتم کا نشان ہو اور انسان امر بالمعروف نہ کرے، بنیاد پر نہیں ہے استوار، یہ ظاہر سازی ہے۔ جلد اپنی مومنانہ بنا لیا ہم نے، جلد پہ نشان ایمانی ظاہر کر دیے، لیکن اپنے دین کی بنیاد امر بالمعروف پر استوار نہیں کی۔ امر بالمعروف کا مقام وہ نہیں ہے جو تعلیمی نصاب میں 8ویں اور 7ویں اور 8ویں نمبر پہ رکھا گیا ہے۔ امر بالمعروف کا مقام عمل میں پہلا ہے، شروع میں آغاز میں پہلا ہے۔ اگر یہ فریضہ قائم ہوا، دین قائم ہو جائے گا، فرائض قائم ہوں گے۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ ایک جملہ اپنے خطبات میں بہت زیادہ تکرار کیا، اور اس زمانے میں بھی بعضوں کو سمجھ میں نہیں آیا، ابھی تک بھی نہیں آیا بعضوں کو۔ خدا توفیق لے لے تو پھر کیا کر سکتا ہے انسان؟ توفیق دے دے کبھی کچھ سمجھنے کی تو بہت ساروں کو دے دیتا ہے، توفیق لے لے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ فرمایا کرتے تھے کہ حفظ نظام واجب تر از نماز است۔ یہ سب نے سنا ہوا ہے، حفظ نظام واجب تر از نظام، یعنی نظام اسلامی، نظام دینی، اس کی حفاظت اور دفاع نماز سے زیادہ واجب ہے۔ جو پابند نماز ہیں، کہ خوب ہے، بہت اچھی چیز ہے پابندی نماز کی، اور وہ بھی اول وقت میں، ان کی طرف بھی ہے اشارہ کہ جس طرح اس فریضے کو پابندی کے ساتھ انجام دیتے ہو، وہ اسی طرح اس سے زیادہ اہم تر فریضہ حفظ نظام ہے۔ انسان اہم فریضے کو چھوڑ کر غیر اہم فریضے کے پابند ہو جائے، لیکن اہم فریضے کی طرف توجہ نہ کرے۔ عبادتوں سے کہیں زیادہ اہمیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہے، چونکہ یہ نظام ہے، یہ نظام تشکیل دیتا ہے، اور اس نظام کے اندر عبادتیں واقع ہوتی ہیں۔ اگر نظام قائم ہو گیا، عبادتیں ہمیشہ ہوتی رہیں گی۔ نظام کے بغیر عبادتوں کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ حفظ نظام واجب تر از نماز است۔ نہیں آیا، بعضوں کو سمجھ نہیں آیا، کہا یہ کیا کہہ دیا انہوں نے۔ انسان جب پہلے ہی بدگمان ذہن سے سنے اور سوچے تو اس کو بد ہی نظر آتی ہے ہر چیز۔ سیاہ اینک لگا کے جب دیکھے کسی چیز کو تو وہ سیاہ ہی نظر آتی ہے ہر طرف۔ قرآن نے بھی امر بالمعروف کو فرمایا کہ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ امت بنو، ریوڑ نہ بنو، فرد نہ بنو، گروہ نہ بنو، امت بنو۔
ہمیں قرآن کا دستور ہے کہ امت بنو، فَلْتَكُنْ مِنْكُمْ امہ، تمہیں امت بننا ہے۔ اب ہم امت کے علاوہ سب کچھ بنے، ہم قوم بنے، قبیلہ بنے، پارٹی بنے، حزب بنے، گروہ بنے، سب کچھ بنے سوائے امت کے۔ وہی نہیں بنے جس کا کہا گیا تھا، جس کا دستور تھا۔ امت بنو۔ امت کیسے بنتا ہے؟ امت دعوت خیر دو، امر بالمعروف کرو ونہی عن المنکر کرو، اور اگر یہ کام تم نے کیا کنتم خیر امت، اس صورت میں نہ تم صرف امت بنی ہو دوسری امتوں جیسے، بلکہ تم بہترین امت ہو اگر امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اگر بہترین امت بننا ہے، فاسق و فاجر لوگوں جیسا شباہت ان جیسی بنا کر انسان بہترین نہیں بنتا، امر بالمعروف ونہی عن المنکر سے بنتا ہے۔ ترک ہو جائے جس معاشرے میں یہ فریضہ، اس معاشرے کو فساد دامنگیر ہو جاتا ہے۔ جس معاشرے میں امر بالمعروف ترک ہو جائے، چھوڑ دیا جائے۔ اس وجہ سے خداوند تعالیٰ نے شدید مذمت کی قرآن میں ان لوگوں کی جن کا فریضہ ہے امر بالمعروف اور نہیں کرتے۔ اور وہی آیا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ خطبۃ المناع میں سید الشہداء علیہ السلام نے اسی آیت کو شاہد کے طور پر، گواہ کے طور پر امت مسلمہ کے سامنے و علماء اسلام کے سامنے پیش کیا کہ کیوں علماء یہود و علماء مسیحیت اپنی اپنی امتوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں کرتے تھے؟ اسی بنا پر خداوند تعالیٰ نے انہیں لعن کی۔ میں وہ آیا قرآن سے آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ سید الشہداء علیہ السلام کا وہ خطبہ مناع بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ سورہ مبارکہ مائدہ میں آیت 63 میں اس سے پہلی آیا میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے، سورہ مائدہ آیا 62 و 63 میں، 62 اور 63 میں، وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا۔ تھوڑا اس سے بھی پہلے عرض کر دوں کہ مطلب چونکہ جہاں سے قرآن نے شروع کیا یہ پیراگراف مربوط ہے، یہ مضمون ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس سے پہلی 61 آیا سے توجہ فرمایا، قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالشَّرِّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ۔ یعنی اے پیغمبر انہیں کہہ دو کہ آیا بدترین انجام والے لوگ بتائیں، آپ کو خبر دیں، آپ کو رپورٹ دیں، گزارش آگاہ کریں آپ کو کہ جن لوگوں کا سب سے بدترین انجام ہوگا۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالشَّرِّ مِنْ ذَلِكَ، اس سے بھی برے انجام والے لوگ بتائیں آپ کو۔ کون ہیں وہ لوگ؟ من لعنہ اللہ وغضب علیہ، جس کو خدا نے لعنت کی ہو اور جس پر خدا غضبناک ہو، جس پر اللہ کا غضب ہو۔ یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہو اور جن پر خدا غضبناک ہوتا ہے؟ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ خدا نے جن کو بندر اور خنزیر بنا دیا ہے۔ بندر اور خنزیر یہ مسخ ہے، اس کو اصطلاح میں مسخ کہتے ہیں۔ انسان مسخ ہو سکتا ہے، اور مسخ کی اقسام علماء نے ذکر کی ہیں کہ بعض اوقات انسان جسمانی مسخ ہے انسان کا، بعض اوقات روحانی مسخ ہے انسان کا، اور بعض اوقات عملی مسخ ہے انسان کا۔ جسمانی مسخ یہ کہ خدا کسی انسان کو بندر کی شکل کا بنا دے، واقعاً بندر بنا دے۔
کب بندر بنتا ہے قرآن نے ذکر بھی کیا ہے کہ کب بندر بنتا ہے. وہ ماجرا ہے ابھی آیا، میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. کب انسان بندر بنتا ہے؟ بعض اوقات جسم انسان کا بندر نہیں بنتا، دم نہیں نکلتی، چمڑا جلد انسانوں والا ہے، لیکن روح انسان کی بندر بن جاتی ہے. یہ ماسک روح ہے، دونوں ماسک ہو سکتے ہیں. ماسک یعنی ایک حقیقت تھی، پہلے ایک نو تھی انسان کی، اور اس سے ایک اور نو کی اندر انسان کو تبدیل کر دیا گیا. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جب انسان کو خدا بندر یا خنزیر بناتا ہے تو وہ انسان ہوتے ہوئے بندر ہوتا ہے، نہ کہ انسانیت اس سے بالکل ختم ہو جاتی ہے اور بندر ہو جاتا ہے. جیسے بندر ہیں، مثلا ابھی موجودہ بندر، یہ انسان سے بندر نہیں بنے، یہ بندر سے ہی بندر بنے ہیں. یہ خود ایک مستقل نوع ہے. انسان سے جو بندر بنتے ہیں انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم انسان تھے لیکن ہم بندر بن گئے ہیں. اس لیے تو بندر ہونا عذاب ہے، ورنہ بندر ہونا اگر عذاب ہوتا ہر ایک کے لیے جو بھی بندر ہے، تو یہ بندر جتنے بھی ہیں سارے عذاب میں مبتلا ہوتے. یہ تو بہت خوش ہیں. ان بندروں سے اگر پوچھے بھی آج کہ آپ کو انسان بنا دیں، یہ ہاتھ جوڑ کے کہیں گے کہ ہمیں انسان نہیں بنانا، ہم بندر اچھے. کہتے کراچی میں جب بہت حالات خراب تھے کسی زمانے میں، خصوصاً وہ لالو کھیت میں حالات بہت خراب ہوتے تھے جب، تو ایک جگہ فائرنگ شروع ہوئی. یہ ایک اردو رائٹر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یہ طنز وہاں سے نقل کر رہا ہوں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب لالو کھیت میں فائرنگ ہوئی تو ایک آوارہ کتا بھاگتا ہوا فائرنگ کی والی سائڈ سے بھاگتا ہوا دوسری طرف جان بچانے کے لیے آیا. دیکھا کہ ایک اور آوارہ کتا دھوپ پہ سویا ہوا تھا. وہ بھاگتے ہوئے کتے نے اس کو کہا کہ اٹھو، جلدی اٹھو. اس نے کہا کیوں، کیا اٹھوں؟ اس نے کہا کہ جلدی اٹھ کے بھاگو ورنہ انسان کی موت مارے جاؤ گے. محاورہ تو یہ ہے نا کہ کتے کی موت مارے جاؤ گے، لیکن جب انسان بہت پست ہو جاتا ہے، انسان کا دشمن ہو جاتا ہے، تو کتے محاورہ بناتے ہیں کہ بھاگو ورنہ انسان کی موت مارے جاؤ گے. انسان کو جب مسخ کر دیا، جب مسخ ہو جاتا ہے تو وہ اس کو یہ احساس رہتا ہے کہ میں انسان تھا. انسان بندر ہوتا ہے، نہ کہ انسانیت ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ بندر آ جاتا ہے. اگر اس کی جگہ بندر ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. کون لوگ بندر بنتے ہیں، وہ کون لوگ خنزیر بنتے ہیں؟ اب یہاں ممکن ہے اپنے اپنے ذہنیتیں بنی ہوئی ہوں، وہ ذہنیتیں اپنی ایک طرف کر دیں. ابھی قرآن میں دیکھیں کہ کس کو خدا بندر بناتا ہے، وہ کون لوگ خنزیر کی شکل اختیار کرتے. اور ایک مسخ عملی ہے. مسخ عملی میں جسم بھی بندر والا نہیں ہوتا، روح بھی بندر والی نہیں ہوتی، اعمال بندر والے ہوتے ہیں. بندر جیسے اعمال انسان کرتا ہے. بندر کے اعمال تو معلوم ہے آپ کو کیا ہے. ایک یہ عمل ہے اس کا نقالی کرتا ہے. خوب نقال، بہترین نقال ہے، جو آپ کریں وہ بھی بندر تکرار کرتا ہے. مسخرہ کرتا ہے، تضحیک کرتا ہے، تحقیر کرتا ہے. یہ اعمال ہیں بندر کے، اور جس کام سے روکے وہی کرتا ہے. یہ بندر کی خصوصیت ہے. البتہ وہ رام شدہ بندر نہ جس کے گلے میں توک ڈالا، وہ سہما وہ خوفزدہ بندر. میں دوسری مجلس میں بیان کیا کہ بندر کیسے رام کیے جاتے ہیں. ایک مسخ عملی ہے. مسخ عملی یعنی انسان کے اعمال بندر والے ہو جاتے ہیں. پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا میرے ممبر پر بندر ناچیں گے. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میرا ممبر ہوگا، اس پہ بندر ناچیں گے. وہ انسان غور کرے کہ وہ کون سا زمانہ ہے جب رسول اللہ کے ممبر پر بندر ناچیں. جب ظاہر ہے وہ بندر دم والے نہیں ہوں گے، وہ بندر جو مسخ ہو کے عملاً بندر بن گئے اور بندرانہ خصائل ان کے اندر پیدا ہو گئے. فرمایا کہ اے پیغمبر انہیں کہہ دو کہ آیا ہم بدترین انجام والے لوگ بتائیں آپ کو کون ہیں جن کو خدا نے بندر اور خنزیر بنا دیا. خنزیر بھی عملی، خنزیر بھی کبھی شکلاً جسمانی خنزیر انسان بن جاتا ہے، مسخ جسمانی ہے.
بعض اوقات روح انسان خنزیر والی بن جاتی ہے. خنزیر کی روح یعنی ایک انسان شہوانی بن جاتا ہے. اور بعض اوقات اعمال خنزیر والے انسان کے ہو جاتے ہیں، عملی مست ہو جاتا ہے انسان، یعنی ہر عمل خنزیر والا اس سے سرزاد ہوتا ہے. اب یہ تینوں کو شامل ہے کہ جن کو خدا نے خنزیر و بندر بنایا، ممکن ہے ان کی شکلیں ہو گئی ہیں اس طرح، ممکن ہے ان کی روح ہو گئی ہے اس طرح، اور ممکن ہے نہ روح و شکل ہو لیکن عمل ان کے خنزیر اور بندر والے ہیں. خنزیر کے ساتھ جب کسی کو خنزیر کی شکل میں مسخ کیا جائے وہ انسان ہے جس کے اندر خنزیر کی صفات آ جائے اور خنزیر جیسے اعمال بجا لائے جو انسان. وہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ خنزیر کی کیا خصوصیات ہیں. البتہ تمام انسانی اعمال و صفات حیوانی شکل میں مجسم ہیں. روایت میں بھی ہے کہ جتنے حیوانات ہیں، جانور، یہ انسانی صفات کا تجسم ہے، یعنی نمونہ ہے، ماڈل ہے. خداوند تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور جانوروں کو بھی، بعض جانوروں کو انسان سے سروکار بنایا ان کا، کہ یہ جانور آتے جاتے رہے، انسان کا ان سے سروکار رہے. کس لیے سروکار رہے؟ وہ ایک تو ظاہری فائدے ہیں، کسی کا دودھ لے، کسی کا گوشت کھائے، کسی کے اوپر سواری کرے، کسی سے اور کام لے، سامان اٹھائے، یہ ظاہری فائدے ہیں جانوروں کے. لیکن ایک حکمت ہے انسانوں اور جانوروں کے باہمی زندگی کی، وہ یہ کہ انسان ساتھ ساتھ آئینہ بھی دیکھتا جائے، ساتھ آئینہ بھی انسان دیکھتا جائے. چونکہ خداوند تعالیٰ نے یہ جانوروں کو پیدا کیا، یہ اعمال و صفات انسانی کا تجسم ہے. ہر صفت خاص جانور کی شکل میں مجسم ہوتی ہے، اس لیے یہ نمونے ماڈل ہے. یہ دیکھتے جاؤ اور اپنے اعمال کو پھر دیکھتے جاؤ کہ ہمارے اعمال ان میں سے کس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. جیسے خست و بخل، چونٹی جتنا مال جمع کرتی ہے، ذخیرہ اندوزی، اتنا شاید ہی کوئی مخلوق زمین پہ ذخیرہ اندوزی کرتی ہو، لیکن اس کا اپنا پیٹ اصل معلوم نہیں یہ ہے بھی یا نہیں. کھاتی نہیں ہے، صرف جمع کرتی رہتی ہے. اور جتنا جمع کرتی ہے اگر کھاتی تو ہاتھی سے بھی بڑی ہو جاتی، لیکن صرف جمع کرنا ہے. ذخیرہ اندوز چونٹی کی شکل میں ہوں گے، چور چوہے کی شکل میں ہوں گے. اگر چوری کو تجسم دیا جائے، مجسم کیا جائے چوری کی شکل میں. دوسروں کا مسخرہ اڑانے والے، مذاق کرنے والے، تضحیک کرنے والے بندر کی شکل میں ہوں گے. ہر جانور ایک خاص چیز کا تجسم ہے، اس کی جو اہم خصوصیت ہے. لہذا یہ بھی مسخ ہی کا حصہ ہے، مسخ روحانی جو آخرت میں ظاہر ہوگی، تجسم اعمال. جب مرے گا انسان، اعمال انسان کے سامنے آئیں گے اور اس شکل میں ہوں گے جس حیوان کے ساتھ اس کی مشابہت ہے. من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور وہ لوگ جو طاغوت کے عبادت گزار ہیں، طاغوت کے پیروکار ہیں، جو لوگ جو حکومت طاغوتی کے پیروکار، جو حکمران طاغوتی کے پیروکار. یزید طاغوت ہے، ظالم و ستمکار طاغوت ہیں، اور یہ زمانہ آج کا یہ بھی طاغوت کے چنگل میں ہے. خدا اگر کسی کو سزا دینا چاہے، بدترین انجام اگر کسی کو بنانا چاہے، خدا عبرت کا نمونہ اس کو کسی طاغوت کا پیروکار بنا دیتا ہے. اور جو طاغوت کا پیروکار بن جائے وہ مسخ انسان ہے، مسخ انسان جو گمراہوں کی پیروی کرے. اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہ بدترین مخلوق، بدترین مکان و بدترین راستہ انہوں نے طے کیا ہے. اس کے بعد فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، منافقت اس کو کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ کو فرمایا کہ رسول جب آپ کے پاس آتے ہیں بڑے مومن بن جاتے ہیں. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، یہ جب آپ سے دور ہوتے ہیں، نکلتے ہیں تو کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، حالانکہ پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ ہم کافر نہیں ہیں، مومن ہیں. لیکن جب آپ سے دور ہوتے ہیں یہ پھر کفر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، انہوں نے دل میں اور نیت کی ہوئی ہے اور ظاہر انہوں نے اور بنایا ہوا ہے.
وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اے رسول آپ دیکھتے ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو دوڑ کے جاتے ہیں، یسارعون یعنی سرعت کے ساتھ، پوری سپیڈ کے ساتھ۔ اس زمانے میں خوبصورت اتنی معلوم نہیں ہوتی تھی، آج جب کہ سری وسائل پیدا ہو گئے، موٹر سائیکل پیدا ہو گیا، گاڑیاں مل گئیں، وہ آپ دیکھیں کس طرح دوڑ کے جاتے ہیں، سرعت کے ساتھ دوڑ کے، ہر چیز سے پہلے گناہ اور عدوان اور معصیت کی طرف جاتے ہیں۔ معصیت کی طرف جاتے ہوئے دیر نہیں لگتی ان کو، جس حال میں اٹھ کے دوڑ پڑتے ہیں معصیت کی طرف، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، بہت ساروں کو آپ ان میں سے دیکھتے ہیں جو سرعت سے جاتے ہیں گناہ اور دشمنی کی طرف، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام خوری کی طرف، حرام چیزوں کی طرف اور ان کے کھانے کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بدترین اعمال ہیں جو انجام دے رہے ہیں۔ خوب اب یہ تو ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو بد تھے، جنہوں نے منکرات انجام دیے، جو مسخ ہو گئے، جو بندر بن گئے، جو خنزیر بن گئے، جن کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مسخ کر دیا۔ یہاں آ کر ایک اور طبقے کا بیچ میں تذکرہ شروع ہو گیا، وہ طبقہ جو ان کو بد کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، ان کو منکرات میں ڈوبا ہوا دیکھ رہا ہے، ان کو شراب خاری میں مبتلا دیکھ رہا ہے، ان کو جوا و قمار میں مبتلا دیکھ رہا ہے، ان کو فحشی و عریانی میں مبتلا دیکھ رہا ہے، اور ان کو بدکاری میں مبتلا دیکھ رہا ہے۔ آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتے ہیں کہ یہ لوگ بدکار ہیں، بدکاری کرتے ہیں، کھل مکھلا کرتے ہیں، لیکن یہ کچھ بھی نہیں کہتے، ان کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ ان کے ہاں جاتے بھی ہیں، ان کو اپنے ہاں بلاتے بھی ہیں، پھر بھی ان کو کہتے ہیں قوم قبیلہ ہے ہم۔ ان کے بارے میں قرآن کا یہ فرمانا ہے، وہ آیا 163 یہاں سے شروع، آیا 63 یہاں سے شروع ہوتی ہے، لولا ينهاهم الربانيون والاحبار، ہیبر کی جمع احبار ہے، ہیبر ہے کے ساتھ، ہے حلوے والی، ہیبر عالم کو کہتے ہیں، یہودی عالم کو ہیبر کہتے ہیں، مسیحی عالم کو راہب۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کیوں احبار و ربانی، ربانی یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں خدا کی طرف سے، جو اپنے آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے، ہم دیندار لوگ ہیں، ہم اسلام کے نام سے جن کو گنا جاتا ہے، عالم اسلامی، وہ مثلا اپنے القابات کو دیکھیں، ہم جو ہمارے ہاں ربانی کے بجائے جو القابات اختیار کیے جاتے ہیں، عالم دین، عالم اسلام، حجت الاسلام، ثقت الاسلام، آیت اللہ، یہ ساری نسبتیں کس طرف ہو گئیں؟ یا اسلام کی طرف یا خدا کی طرف، رب کی طرف، اللہ کی طرف، ساری نسبتیں اللہ کی طرف ہیں۔ یہ لوگ ہیں ربانی، یعنی جو منسوب ہے خدا کی طرف، جنہوں نے لباس پہنا اسلامی، ایسا لباس پہنا جس جو تشخص اسلامی ہے، اولیاء اپنایا اسلامی، مقام پایا اسلامی۔ سید الشہداء نے اسی خطبہ منا میں انہیں خطاب کیا، ایھا العصابہ، العصابۃ بالعلم مشہورہ، اے گروہ، اے جماعت، تم وہ لوگ جو علم کے نام سے مشہور ہو، اسلام کے نام سے مشہور ہو، تمہاری شہرت یہ ہے، اسلام و علم کے نام پر لوگ تمہیں پہچانتے ہیں، بس اسلام سے تم نے نام پایا ہے۔ جب نام پایا ہے تمہارا فریضہ کیا ہے؟ فریضہ یہ ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی منکرات مرتکب ہو رہا ہو، اس کو روکو، اس کو نہی کرو۔ اگر نہی نہیں کرو گے ہوگا کیا؟ لولا، کیوں نہیں کیا؟ لولا کا مطلب کیوں نہیں کیا؟ لولا ینہاہم الربانیون، کیوں ان ربانیوں نے جو رب کی طرف اپنے آپ کو نسبت دیتے تھے، انہوں نے ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ والاحبار، اور یہ ہبر جو علماء بنے ہوئے تھے یہود کے، انہوں نے روکا کیوں نہیں اپنی امتوں کو؟ کس سے؟ حرام خوری سے، منکرات سے، اسم سے، گناہ سے اور عدوان سے۔ بلکہ ہیبر نے، احبار نے اس کو دندا بنا لیا،
امت کے گناہوں سے پیسہ کمانا شروع کیا. جیسے کسی جج کو دوسرے نے کہا کہ اگر یہ جرائم پیشہ لوگ نہ ہوتے تو آپ کہاں سے کھاتے؟ ہے نا، ہر ایک کا رزق ہے. کیونکہ جج ہے، قاضی ہے، لوگ مجرم ہوں گے، اس کے پاس آئیں گے، یہ فیصلہ کرے گا، اس کو تنخواہ ملے گی. کہا کہ تنزن کا، جج ہونا، قاضی ہونا اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن تنزن کا کہ اگر لوگ جرائم نہ کرتے، جرائم پیشہ لوگ نہ ہوتے، آپ رزق کہاں سے آپ کو ملتا؟ ان مجرمین کی وجہ سے آپ کو رزق مل رہا ہے. وہ طنز ہے. لیکن علماء یہود نے حقیقتاً اس کو دھندا بنا لیا، گناہ کو دھندا بنا لیا. گناہ سے روکتے نہیں تھے بلکہ گناہ معاف کروانے کی کمپنیاں بنا لی. ظاہر ہے کچھ پیشے جو کراہت کہی گئی ہے کہ مکروہ ہیں، یہ پیشے کے طور پر نہ ہو، فریضے کے طور پر ہو. میت کو نہلانا فریضہ ہے، پیشہ نہیں ہے. میت کو کفن دینا فریضہ ہے، میت کو دفن کرنا فریضہ ہے. وہ فریضے کے لیے بہت اچھا کام ہے. ایز اے فریضہ اگر کوئی اس کو انجام دے، یہ بہت اچھا فریضہ ہے، کوئی بھی کرے اچھی بات ہے. لیکن اس کو کوئی پیشہ نہ بنائے، اس سے پیسہ نہ کمائے. غسل دینے سے، غسال کفن دینے سے یا مثلا دفن کرنے سے اس کو پیشہ نہ بنائے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر پیشہ بنا لیا تو مریں گے لوگ تو اس کا پیٹ بھرے گا. اگر کوئی مرے نہیں، کس کو دفنائے گا، کہاں سے کھائے گا؟ لہذا اس کی آرزو ہوتی ہے کہ سارا شہر ایک ہی دن مر جائے، جیسے کہ راتوں رات یہ لاکھوں پتی ہو جائے. بس وہ تو اس کو خبر نہیں ہے کہ سارا شہر ایک دن خدا نخواستہ مر جائے، اس کی کمر ٹوٹ جائے گی دفن کر کر کے. لیکن آرزو اس کی یہ ہوتی ہے. پوچھتا رہتا ہے، مثلا یہ جو پوچھتا ہے حال فلاں کیسے ہیں، تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ ان کی صحت پوچھ رہا ہے، بلکہ یہ پوچھتا ہے کہ کب ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملے گا، کب ہمیں شرف بخشیں گے. یہ مکروہ ہے، ایسا پیشہ نہ بنائے. علماء یہود نے لوگوں کے گناہ اور جرم کو اپنا پیشہ بنا لیا، اس لیے گناہوں سے روکتے نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے گناہ بخشنے کی فیس رکھی ہوئی تھی. ظاہر انسان گناہ کریں گے تو آ کر ان کے پاس اعتراف کریں گے، گناہ نہیں کریں گے تو ان کو فیس کہاں سے دیں گے؟ گناہ کرو، گناہ سے نہیں روکتے تھے، گناہ کی چھٹی دی ہوئی تھی، اعتراف کرنے کی فیس لے لیتے تھے ان سے. یہ دھندا بنایا ہوا تھا. اس لیے نہی عن المنکر ترک کر دیا علماء یہود نے. قرآن نے فرمایا کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، یہ ہبر کیوں نہیں روکتے لوگوں کو، ربانی کیوں نہیں روکتے تھے لوگوں کو؟ ان قولہم الاسم واکلہم السحت، لوگ جو حرام خوری میں مبتلا ہوئے اور گناہ میں مبتلا ہوئے، یہ کیوں نہیں روکتے تھے؟ لبئس ما کانوا یصنعون، بدترین عمل جو انہوں نے انجام دیا اپنے ہاتھ سے. بس دو طبقے، ایک جو گناہوں میں مبتلا ہیں، جو منکرات پھیلاتے ہیں، ان کا انجام فرمایا رسول کہہ دو. بدترین انجام ان لوگوں کا ہے جو گناہ میں اتنے غرق ہو جاتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دے. بندر اور خنزیر میں ان کو تبدیل کر دے. یہ بدترین لوگ ہیں. اور اسی جیسے بدترین وہ لوگ ہیں جو ان کو گناہ میں مبتلا دیکھیں لیکن انہیں روکے نہیں، نہ ہی نہ کرے. ان کی بھی مذمت کی. لولا ینہاہم الربانیون، کیوں علماء ربانی ان کو نہیں روکتے؟ کیوں ہیبر ان کو نہیں روکتے اور ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے حرام خوری کی؟ اسی آیت کو سید الشہداء علیہ السلام نے خطبہ منا میں گواہ کے طور پر، شاہد کے طور پر امت مسلمہ اور علماء اسلام کے سامنے پیش کیا کہ یہ مذمت ہے، یہ توبیخ ہے اللہ کی. کس بات پہ کی؟ چونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، نہ ہبر ہونے کی وجہ سے. لہذا جو بھی اپنی آنکھ سے منکرات کو دیکھے، سید الشہداء نے فرمایا کہ جو بھی اپنی آنکھ سے منکرات کو دیکھے اور نہ روکے، یہ توبیخ اور یہ لعنت اور یہ مذمت اس کے لیے بھی ہے. آیے دیگر میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے پھر بیان فرمایا، مطلب کہ
سورہ آراف میں آیا 164 میں سورہ آراف، یہ وہ نمونہ ہے۔ وہاں پر فرمایا کہ اے پیغمبر انہیں کہہ دو کہ بدترین انجام والے لوگ بتاؤں کون ہیں؟ جنہیں خدا نے مسخ کر کے بندر و خنزیر بنا دیا۔ سورہ آراف میں آ کر اس کا مصداق ذکر کیا۔ قرآن ایسے ہی ہے، ایک بات ایک سورہ میں ہے، دوسری بات دوسرے سورہ میں ہے۔ کبھی بھی قرآن پڑھتے ہوئے ایک ہی آیت سے نتیجہ نہ لیں، پڑھیں ضرور، معنی ضرور کریں، سمجھے ضرور آیا کو، لیکن ایک ہی آیت سے نتیجہ نہ لیں۔ بعض ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر اس پر عمل کرتے ہیں، پھر الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے پھر عمل کرتے ہیں، باقی قرآن نہیں پڑھتے۔ قرآن سے نتیجہ اگر لینا ہے تو پورا قرآن اول سے آخر تک پڑھ کر ساری آیات کو ایک دوسرے سے ملا کر پھر ایک نتیجے پر پہنچے کہ قرآن کیا رہا ہے، قرآن کا موقف اس وقت انسان کو سمجھ میں آتا۔ میں مثال کے ساتھ بھی مطلب کو اگر سمجھاؤں تو جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کھانا پکانا نہیں آتا انہیں، یہ مجردین غیر شادی شدہ جب تک شادی نہیں کی ہوتی کھانا پکانا نہیں آتا، شادی کر کے پھر خوب پکاتے ہیں۔ یہ خوب شخص تھا کوئی، اس کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا، ریڈیو چینل پہ کھانے کی ترکیب بتاتے تھے۔ اس نے ریڈیو چینل آن کیا، پرانے ریڈیو جو سوئی والے ہوتے تھے گھومتے تھے، ڈیجیٹل نہ، ڈیجیٹل میں ہر اسٹیشن چینل صحیح لگتا ہے لیکن اس میں ایڈجسٹ کرنا پڑتا تھا، اور بعض اوقات ایک کے بجائے دو لگ جاتے تھے، قریب قریب چینل، ایک جملہ ادھر سے آتا تھا ایک جملہ ادھر سے۔ اس نے وہ کوکنگ چینل لگایا، ساتھ ہی سپورٹس کا بھی لگا ہوا تھا، ورزش بھی لگی ہوئی تھی ساتھ۔ اب وہ کوکنگ والے چینل میں لکھا ہوا تھا، آپ بولتا تھا وہ وہاں سے اناؤنسر یا مرد عورت جو بھی بولتی تھی کہ آپ کو اگر کھانا پکانا ہے تو سب سے پہلے دیگچا دھوئیے، وہ اس نے اس کے کہنے پہ دیگچا دھو دیا۔ دوسرا جملہ دوسرے سپورٹ والے چینل سے آیا کہ اب آپ لانگ جمپ لگائیے، اس نے دیگچا دھو کے رکھا، لانگ جمپ لگایا۔ یہ سمجھ رہا تھا ساری کوکنگ کی ترکیب ہے یہ۔ نہ اس طرح سے نہ کریں، یہ اگر جو ایک ایک حدیث پکڑ کے شروع کر دیتے ہیں عمل کرنا، ان کی یہی حالت ہو جاتی ہے، کبھی دیگچا دھو رہے ہوتے ہیں کبھی لانگ جمپ لگا رہے ہوتے ہیں۔ نہ، اگر نتیجہ قرآن سمجھنا ہے، حدیث سمجھنی ہے، اسی لیے ماہرین کی ضرورت ہے، دین شناسوں کی ضرورت ہے، دین سمجھیں۔ اور ہمارے پاس جو فرصت نہیں ہے تو اجتہاد نہ کریں، خود اجتہاد نہ کریں آپ، نہ اپنے آپ کو نہ دین کو خراب کریں۔ جو ہیں واجد الشرائط ان سے پوچھ لیں جا کر کے حقیقت کیا، جیسے خود جب طبیب نہ بنے ورنہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ اپنی بیماری کا کبھی خود علاج نہ کریں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، خدا ان کو صحت و سلامتی عطا کرے، ان کی کچھ بال گر گئے تھے تھوڑے سے، داڑھی ہو جاتا ہے، ایک بیماری ہے جو کبھی کبھی جا بجا گرتے رہتے ہیں پھر اگاتے ہیں۔ انہوں نے اس کا علاج کیا خود ہی، ایسا علاج کیا کہ جسم پہ کوئی بال اب نہیں۔ ایسا اپنا حشر نہ کریں، اگر بیمار ہو جائیں ڈاکٹر کے پاس جایا کریں۔ اور جس طرح ڈاکٹر کے پاس جا کر بالکل خاضے ہو جاتے ہیں، اگر کتنے ہی پڑھے لکھے ہوں، آپ کا عہدہ کتنا ہی، اب آپ جرنیل ہو، آپ لیفٹیننٹ ہو، آپ کرنیل ہو، جرنیل ہو، جو بھی ہو، ڈاکٹر کے سامنے مریض ہوتے ہیں۔ آپ یونیورسٹی کے ٹیچر ہو، ڈاکٹر کے سامنے مریض ہوتے ہیں۔ آپ آیت اللہ ہو، ڈاکٹر کے سامنے پھر بھی مریض ہیں۔ خضوع چاہیے ڈاکٹر کے سامنے۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، اس کو کہتے ہو آمنا، ڈاکٹر صاحب ایسا ہی کریں گے جیسا آپ نے کہا ہے۔ اور صحیح مریض ایسا ہی ہوتا ہے، مریض بھی ہوتے ہو تو صحیح مریض ہو۔ ڈاکٹر کے سامنے حجت بازی کی ضرورت نہیں ہے اور نہیں کرنی چاہیے۔ جو وہ کہتا ہے اس نے پڑھا ہوا ہے، اس پر اعتماد ہے، ایمان ہے۔ وہ اگر ڈاکٹر کے سامنے اس طرح سے جا کر خاضے ہو جاتے ہو تو مجتہد کے سامنے کیوں خاضے نہیں ہوتے؟ وہ بھی تو دین شناس ہے، اس کے سامنے کیوں حجت بازی شروع کر دیتے؟ ایک دو حدیثیں سنی وہ مجتہد کو سنانا شروع کر دیتے۔ ایک صاحب آئے مسئلہ پوچھنے، تو ویسے نام پوچھنے کا ہوتا ہے، آتے بتانے کے لیے ہیں۔ ویسے کہتے ہیں کہ آقا مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے، آگے پوچھتے کم ہے بتاتے زیادہ ہے۔
وہ آئے آ کر مولانا کے پاس بیٹھے اور کہا کہ دیکھیں نا اسلام کیسا عظیم مذہب ہے کہ چھپکلی مارنے سے غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے. یہ اس نے کہیں پڑھی کہ چھپکلی مارنے سے غسل کرنا پڑتا ہے. کہنے لگے کہ چھپکلی مارنے سے غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے انسان. وہ اسی طرح کا اجتہاد کریں گے. نہ کریں، خود نہ کریں اجتہاد. دین کو ضرور سمجھیں، پڑھیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، لیکن نتیجہ اگر نہیں لے سکتے تو رہنے دیں. مجتہد کے لیے جو وہ کہتے ہیں اس کو فالو کریں. وہ آیا ایک تھی، میں ایک نمونہ بھی اسی چیز کا جو بیان کر رہا ہوں اسی کا ایک نمونہ بھی ہو گیا. یہ اس آیا میں تھا کہ اے پیغمبر انہیں کہہ دو کہ میں ایسی بدترین مخلوق بتاؤں انجام کے لحاظ سے جن کا بہت برا انجام ہوگا، جن کو خدا خنزیر و بندر بنا دیتا ہے، مسخ کر دیتا ہے، یا مسخ جسمانی یا مسخ روح یا مسخ عملی. اور اگر آنکھ اٹھا کے دیکھیں ہم کن میں رہ رہے ہیں. زہری ایک شاگرد تھے امام سجاد علیہ السلام کے، حج پر گئے. ہم تو جہاں بھی رش دیکھتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں. زہری بھی ایسے ہی تھے. ماشاء اللہ کہتے ہیں نا، ماشاء اللہ. مسجد بھری ہوئی ہو کہتے ہیں ماشاء اللہ. امام بارگاہ بھری ہوئی ہو ماشاء اللہ. کعبے میں رش ہو ماشاء اللہ. جہاں بھی رش ہو ماشاء اللہ. بعض کو ماشاء اللہ اتنا زبان پہ آگے سینمے کو بھی دیکھتے ہیں کہتے ہیں ماشاء اللہ. جب جہاں رش دیکھا کہتے ہیں ماشاء اللہ. خوب زہری نے کہا ماشاء اللہ کتنا عظیم اجتماع ہے، رش ہے، حاج ہے، لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہیں، امام بھی موجود ہیں. کہا کہ ما اکثر الحجیج، کتنے حاجی زیادہ ہیں انسان ماشاء اللہ. امام نے فوراً فرمایا کہ ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج، کتنے حاجی کم ہیں، غل غپاڑا زیادہ ہے. غل غپاڑا زیادہ ہے. زہری کو تھوڑی محسوس ہوئی بات، دل کو لگی جا کر کہ یہ سب حاجی ہیں، مومنین ہیں، متدینین ہیں، اور ان کے بارے میں ایسا جملہ نہیں کرنا. مائنڈ کرتے ہیں نا بات. ایسے لگا زہری کے چہرے پہ ایسے آثار آئے کہ امام نے پڑھ لیا کہ بات ہضم نہیں ہوئی. امام علیہ السلام نے دو طرح کی نقل ہے. ایک یہ ہے کہ امام نے اس کے آنکھ پہ ہاتھ پھیرا اور وہ پردہ حجاب غفلت کا ہٹایا اور زہری نے منظر دیکھا. دوسرا یہ کہ امام نے دو انگشت اپنی سامنے کی اور کہا کہ یہاں سے دیکھو. زہری نے دیکھا، دیکھتے ہی بے ساختہ کہہ پڑے، کہہ دیا ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج. صحیح فرمایا مولا آپ نے، حاجی بہت کم اور غل غباڑا زیادہ. ہم تو کہتے ہیں معصومین آتے ہیں مجالس میں ہماری، خوب ہے آتے ہیں لیکن کسی کو دو انگلیوں میں دکھاتے نہیں ہیں کچھ کہ یہ کیا ہے. اگر دکھا دیں یہاں کیا ہو رہا، مسخ ہے، یہ مسخ ہے. ہم مسخ شدہ انسان کو بسا اوقات توجہ نہیں کرتے. زہری کی توجہ امام نے دلا دی. دیکھو زہری یہ مسخ شدہ لوگ ہیں، اگرچہ کعبہ میں آئے ہوئے ہیں، خانہ خدا میں ہیں، لیکن ہیں مسخ لوگ. دیکھا ایک دو انسان ہیں، باقی سب جانور گھوم رہے ہیں غول غبار. پناہ مانگے انسان خدا سے کہ مسخ نہ ہو. البتہ خود انسان اپنے آپ کو مسخ کرتا ہے، نہیں خدا کسی کو مسخ کرتا ہے. خدا نے تو احسن تقویم میں بنایا، اس احسن تقویم کو بہتر تقویم ہم خود بنا دیتے ہیں. جیسے بچے کو بہترین کاپی خرید کے دیتے ہیں، وہ بدترین حلیہ اس کا بنا کر گھر میں لاتا ہے. دھلے ہوئے کپڑے پہناتے ہیں، باہر جاتا ہے نالی میں اس کو بدترین شکل میں واپس لاتا ہے. یہی ہمارا بھی حال ہے. خدا نے احسن تقویم میں بنایا، جب ہم لوٹ کر بارگاہ خدا میں جائیں گے بدترین تقویم میں خدا کے سامنے حاضر ہوں گے. یہ مسخ ہے. کس طرح ایک داستان اور اب قرآن کی سنیے کس طرح مسخ ہوتا ہے انسان. یہ سورہ مبارکہ اعراف میں آیا 163 سے شروع ہوتا ہے. یہ مطلب وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. ایک قرآن میں قصہ بیان کیا، سادہ سا، بہت ہی عام سا، اور فرضی قصہ نہیں ہے، واقعاً ہوا ہے ایسے.
تاریخی قصہ قرآن کا کہ اے نبی ان یہودیوں سے، ان بنی اسرائیل سے پوچھو آبادی کا حال، اس شہر کا حال پوچھو جو سمندر کے کنارے تھی، دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے آبادی تھی، اس کے بارے میں ان سے پوچھو کہ کیا ہوا وہاں. حاضرۃ البحر، اس ساحلی آبادی کے بارے میں ان سے پوچھو کیا ہوا وہاں. خود پیغمبر اکرم کو قرآن نے بیان فرمایا کہ نبی ان سے کہہ دو کہ یہ ہوا. اذ یعدون فی السبت اذ تاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا. وہ ماجرا یہ تھا کہ یہ ساحل پہ رہتے تھے، شکاری تھے، یہ گزر اوقات ان کی مچھلیوں سے ہوتی. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہیں کہا کہ ہفتے میں ایک دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، کاروبار بند کرو، کچھ اور بھی سوچو، نکلو خرید و فروش سے، نکلو کچھ اپنے بارے میں سوچو. یہ جو ہفتے کی چھٹی ہے یہ سونے کے لیے نہیں ہوتی. ہفتے کی چھٹی اس لیے کہ تھوڑا سا انسان چونکہ روزمرہ میں بزنس میں، کاروبار میں اور معمولات میں اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی فکر ہی نہیں رہتی، بھول جاتا ہے اپنے آپ کو. روٹین میں ہوتا ہے نا، گھر سے دفتر، دفتر سے گھر، گھر سے دکان، دکان سے گھر، ساری عمر گھر اور دکان کے درمیان عمر اپنی بسر کر دیتا ہے. وہ یہ پسند نہیں ہے اللہ کو اس طرح کی زندگی. اس طرح سے نہ زندگی بسر کرو. لہذا ایک دن وقفہ دیا کہ آپ اپنے بارے میں بھی کچھ سوچو، فکر کرو، غور کرو، اپنی فیملی کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں. ایک دن ذرا اس جنجال سے نکلو، جھنجٹ سے نکلو بھائی. وہ اسی طرح یہودیوں کو ایک دن دیا گیا اور وہ ہفتے کا دن، کہ اس دن آپ نے اور کچھ بھی نہیں کرنا، شکار نہیں کرنا، کاروبار نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا. اس دن اور فرائض ہیں تمہارے. لیکن پھر بھی یہ لالچی قوم، انہوں نے ہفتے کو بھی شکار شروع کر دیا کہ کیوں خواہ مخواہ میں بیٹھے، بیکار آدمی خدا کو اچھا نہیں لگتا. لہذا بہتر یہ ہے کہ انسان چھٹی کے دن بھی کام کرے. ہزار دلیلیں ہوتی ہیں، چلے جاتے تھے یہ پھر شکار کرنے. آخر خدا نے منع کر دیا کہ ہفتے کو مچھلی کا شکار نہیں کرنا. لیکن دوسری طرف سے ان کا امتحان بھی ہوا، آزمائش بھی ہوئی ان کی. ہفتے کے دن مچھلی کا شکار روک دیا گیا اور مچھلیاں ہفتے کے دن ہی ساری ساحل پہ آتی تھی جہاں یہ شکار کرتے تھے. باقی دن، باقی ہفتے کے 6 دن مچھلیاں دور رہتی، اکا دکا آتی، ان کے جال میں پھنستی تھی. ہفتے کو ساری مچھلیاں ساحل پہ آ جاتی. جب ساری مچھلیاں ساحل پہ ہوتی انہیں روک دیا جاتا کہ آپ نے شکار نہیں کرنا. یہی تو آزمائش ہے اللہ کی. حاجیوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے حاجی پر شکار ممنوع قرار دیا ہے کہ بری شکار نہیں کر سکتا حاجی، کوئی ہرن ہو، کوئی ایسی چیزوں نہیں، شکار نہیں کر سکتے آپ اس کو. اور دوسری طرف سے کہا کہ یہ شکار جو ہم نے ممنوع کیا ہے اسی ممنوع انسان کے سامنے شکار کو لا کے کھڑا بھی کر دیں گے. امتحان ایسے ہوتا ہے اللہ کا. ایک طرف سے ہمیں کہا گیا کہ آپ نامحرم کو نہ دیکھو، اور دوسری طرف سے نامحرم بازار میں لا کے کھڑی کر دی جاتی ہے سامنے. یہ تو امتحان ہے. ورنہ خانقاہ میں تو انسان ٹھیک ہے، سب فرشتے ہیں. انسان کسی مقام تک پہنچتا ہے، ایسی جگہ پر پہنچتا ہے. معاشرے کے اندر رہ کر انسان اپنے آپ کو بچائے. انسانیت کا کمال یہ ہے. فرشتہ بننا بہت آسان ہے. علامہ اقبال نے بھی کہا کہ فرشتہ بننا بہت آسان ہے، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا. لیکن انسان بننا تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ فرشتہ خانقاہ میں بن جاتا ہے، غار میں بھی بیٹھ کے بن جاتا ہے، گھر میں دروازہ بند کر کے بن جاتا ہے. لیکن انسان بننے کے لیے معاشرے میں رہنا پڑتا ہے، وہاں رہ کر کرنا پڑتا ہے یہ کام. خدا کے امتحان ایک طرف سے ممنوع قرار دیا، دوسری طرف سے وہی چیز لا کر سامنے رکھ دی. کہا مچھلی کا شکار ہفتے کے دن نہ کرو. ساری مچھلیاں ہفتے کے دن ساحل پہ آ جاتی. یہی پتہ چلتا ہے کہ مومن کون ہے، انسان کون ہے. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. ہم یہی دیکھنا چاہتے تھے فاسق کون ہے اور مومن کون ہے. کیبل جب نہیں تھی وہ پتہ نہیں چلتا تھا فاسق کون ہے اور مومن کون ہے. سب مومن تھے، جو تھی نہیں جب.
جب نہیں ملتی کسی کو تو پھر تو سب مومن متقی ہیں جن کو نہیں ملی. متقی وہ نہیں ہے جس کو ملی نہیں، متقی وہ ہے جس کو ملی اس نے پی نہیں. انہیں جب نہیں ملتی تھی سب مومن تھے. اب پتہ چلے گا کون مومن اور کون فاسق ہے. جب فساد گلی گلی گھر گھر آ گیا، کوچا کوچا آ گیا، دروازوں پہ دستک دے رہا ہے، اب پتہ چلے گا کون مومن ہے کون فاسق و فاجر ہے. یعنی ہفتے کے عام دنوں میں جب شکار کی اجازت تھی، مچھلیاں بھی کچھ آتی کچھ نہ آتی، نہیں پتہ چلتا تھا فاسق کون ہے مومن کون ہے. ہفتے کے دن پتہ چلے گا کہ مچھلیاں ساری ساحل پہ، اور ساحل نشینوں کے لیے کہا گیا کہ آپ نے شکار نہیں کرنا. کیبل شہر میں اور مومنین کو حکم ہے کہ آپ نے اس کی طرف نگاہ نہیں کرنی، نہیں دیکھنا اس کو. نہ کہ کیبل کو نہیں دیکھنا، آپ سمجھ لیجیے لوگ اتنے سادہ بن جائیں کہ تار کو نہیں دیکھنا، یعنی جب تار آئے آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیں، تار نظر نہ آئے اس طرح. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا. خوب پھر کچھ لوگ ان کو روکتے تھے. یہ جو ہفتے کو شکار کو جاتے کچھ لوگ ان کو روکتے تھے. توجہ کریں اس آیت پر خوب غور فرمائیے. کچھ لوگ روکتے تھے ان کو، یہ غلط کام کرتے ہو، خدا نے منع کیا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرو. انہوں نے ہیلے ڈھونڈے، ہیلا باز قوم ہے یہ، اور مسلمانوں نے بہت سارے ہیلے ان سے سیکھے اور اب ان سے آگے نکل گئے. ہیلے انہوں نے یہ سیکھے کہ ہفتے کے دن یہ نالیاں بنا دیتے تھے. مچھلیاں ساری آتی تو یہ نالیاں کھود کے ساحل پہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے حوض بنائے ہوئے تھے. ہفتے کو مچھلی نہیں پکڑتے تھے، ہفتے کو فقط نالی کھول دیتے تھے پانی کی حوض کی طرف، اور ساری مچھلیاں حوض میں آ جاتی، پیچھے سے پانی بند کر دیتے. مچھلیاں حوض میں تیرتی رہتی، ہاتھ نہیں لگاتے تھے، بیٹھے رہتے تھے شام تک. جو ہی غروب ہوتا فوراً ان کو پکڑ لیتے تھے. وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو، خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں. بعض لوگوں نے منع کرتے کہ یہ کام نہ کرو. بعض ہے نا ایسے. میں خود ایک مومن ایک بزرگ کے یہاں گیا جو بظاہر مومن تھے، یعنی لیکن ان کے گھر میں کوئی علامات ایمان نظر نہیں آئی. انشاءاللہ ان کی روح میں تھی، گھر میں کوئی نہیں تھی. شاید بھول گئے تھے کہ گھر میں بھی کچھ ایمانی علامتیں ہونی چاہیے. گھر میں ایک بڑا 29 انچ کا ٹی وی لگا ہوا تھا، اور اس پہ وہ تصویر کہ جس کو یعنی بہت ہی بدترین انسان بھی، فاسق فاجر بھی نہیں دیکھ سکتا. میں دروازے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا کہ یہ چینل، میں نے کہا ٹی وی بند کریں گے. انہوں نے ٹی وی بند کرنے کے بجائے چینل تبدیل کیا کہ کوئی اور آ جائے، وہ اس سے بھی بدتر. ظاہر انسان ایک گناہ چھپانے کے لیے دوسرا کرتا ہے. کچھ شاید 3-4 چینل انہوں نے بدلے، بد سے بدتر. ظاہر جب سب میں ایک ہی مواد آ رہا ہے تو پھر کیا ہے، کیا آئے گا اس میں. وہ ڈھونڈ رہے تھے کوئی نیوز چینل آ جائے، اور پھر جب کوئی بھی نہیں آیا تو میں نے کہا بند کر دو اس کو. جب بند کر کیا تو پھر توجہ بھی کی انہوں نے، ساتھ کہا کہ حالات سے باخبر رہنے کے لیے یہ سب کچھ ہے، حالات سے باخبر رہنے کے لیے. میں نے کہا کہ یہ ظاہری حالات سے انسان باخبر رہے کافی ہے، اندرونی حالات سے باخبر ہونا. اب اتنا بھی باخبر نہ ہو آپ کے بالکل ہی تہ میں چلے جائیں. یہ ظاہری معلومات کافی ہے انسان. اس جیت میں کیوں جاتے ہیں اتنی حالات سے باخبر ہی رہنے؟ کرتے ہیں بعض ہیلا، یہ حالات سے باخبر رہنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، بچوں کے لیے، بچوں کی سرگرمی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. یہ بہانے. انہوں نے حوض بنائے اور مچھلیوں کو حوض میں جمع کر کے پیچھے سے پانی بند کر دیتے. ہفتے کا دن گزرتا، مچھلیاں پکڑ لیتے، پورے ہفتے کی کمائی ایک دن کر لیتے. کچھ لوگ ان کو روکتے تھے، منع کرتے تھے. کچھ تو اپنی عزت بچا کے رہتے تھے الگ تھلگ. کون منہ لگایا ابھی؟ ایسے مجرموں سے کوئی منہ نہیں لگاتا. ہمیں اگر نصیحت بھی کرنی ہوتی ہے متقی کو جا کر نصیحت کرتے ہیں. بہت پرہیزگار نماز شب خان کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ ذرا قنوت تھوڑا لمبا پڑھا کریں.
وہ تو پڑھ رہا ہے، چھوٹا لمبا جو بھی پڑھتا ہے پڑھ رہا ہے، اگر نصیحت کرنی ہے اس کو کرو جو راہ سے ہٹا ہوا ہے۔ یہی استاد بزرگوار ہمارے جن کی پچھلے دنوں رحلت ہوئی ہے، حضرت آیت اللہ جواد تبریزی قدس سرہ، مراجع میں سے تھے، سنیے نا خبر آپ نے ان کی رحلت کی، خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دن گھر سے نکلا، اپنی اسی اجتہاد و مرجعیت کے زمانے کی بات بتا رہے تھے کہ میں قم میں گھر سے نکلا، دیکھا گلی کے کونے پہ ایک جوان ہے اور مست نشئی اول فول منہ سے بک رہا ہے، جو منہ میں آتی ہے تو چھیڑ رہا ہے سب کو، سب لوگ اس سے پریشان ہیں۔ تو کہا کہ میں گیا اس کے قریب جا کر اس کو نصیحت کروں۔ جب میں گیا تو اس نے وہ جو منہ میں آیا مجھے کہنا اس نے شروع کر دیا، اس نے جو اس کے منہ میں آیا مجھے کہنا شروع کیا۔ یوں ہی ہوتا ہے، وہ خیال نہیں رکھتا کہ یہ کون ہے جو مجھ سے مخاطب ہے، ذرا مست ہے، نشے میں ہے، اور اسی کو سمجھانا ضروری ہے، بالآخر اسی کا نشہ اتارنا ضروری ہے۔ ایک مرجع تقلید کو اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اب وہ میں جملے نہیں دہراتا، انہوں نے بیان کیے تھے، میں نہیں دہراتا اب ان کے لیے کہ اس نے کیا کہا تھا انہیں۔ بعض لوگوں نے ان ہفتے کے شکاریوں کو روکا کہ یہ کام نہیں کیا کرو آپ، یہ غلط کام ہے، یہ جو حالات سے باخبر رہنے کے لیے کرتے ہو ایسے کام نہ کرو۔ کچھ لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ کو کیا پڑی؟ دیکھیں یہ تیسرا طبقہ ہے، ابھی تک ہماری بات دو طبقوں میں ہو رہی تھی، ایک جو منکرات کے مرتکب ہوتے ہیں اور ایک جو انہیں یا روکتے ہیں یا نہیں روکتے۔ ایک تیسرا گروہ قرآن نے بیچ میں کہا کہ ایک تیسری بھی جماعت ہے، یہ بھی مزیدار جماعت ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ خیر خواہ ہیں، ان کے جو امر بالمعروف کرتے ہیں انہیں آ کر سمجھاتے ہیں کہ بھائی جان یہ برے آدمی ہیں، یہ غلط آدمی ہیں، ان سے منہ لگاؤ گے تو اپنی عزت ہاتھ سے دے بیٹھو گے، یہ گمراہ ہیں، ان کو رہنے دو، آپ کیوں خواہ مخواہ میں بیچ میں پڑتے ہیں، اپنی عزت خراب کرتے ہیں۔ یہ تیسری جماعت ہے۔ وہ بعض رک جاتے ہیں، میں تو جا رہا تھا روکنے، بس یہ بزرگوں نے کہہ دیا کہ رہنے دو، پھر میں نے چھوڑ دیا، چلو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ رہنے دو، عزت خراب ہوگی آپ کی، تو میں نے بھی خرابی عزت کے خوف سے کچھ نہیں کہا۔ یہ بھی بدتر طبقہ ہے، یہ بھی منکرات کے مرتکب لوگوں سے بدتر طبقہ ہے یہ، کہ جو آمرین بالمعروف کو ہمدردی کے طور پر یا بے دردی کے طور پر امر بالمعروف سے روکتے ہیں کہ نہ کرو آپ۔ کیوں اپنی دشمنیاں مول لیتے ہو؟ کیوں خواہ مخواہ میں لوگوں کو اپنا مخالف بناتے ہو؟ کیوں سب سے اپنا رکھ رکھو ختم کرتے ہو؟ ایک صفت انبیاء کی و ائمہ اطہار کی، خدا کی راہ میں دشمنیاں مول لینا ہے، اللہ کی خاطر دشمنیاں مول لینا۔ امیر المومنین نے ساری دشمنیاں مول لی تھی بنو امیہ سے، اور پھر بنو امیہ نے انتقام لیا اولاد علی سے۔ یہ دشمنی خریدی ہوئی تھی، یہ دشمنی اتفاقی نہیں تھی۔ بہت ساروں نے نہیں لی مول، انہیں پتا تھا کہ یہ کچھ ہوگا بعد میں، لیکن علی نے لے لی، اور اس دشمنی کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے انسان کو۔ کچھ لوگ آئے ان آمرین بالمعروف کو جو روکتے تھے شکاریوں کو، انہیں آ کر کہنے لگے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، ایک گروہ آیا اور انہیں کہنے لگا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، آپ کو کیا پڑی ہے ان قوم کو سمجھاتے ہو؟ آپ کی جیب سے کر رہے ہیں، وہ اپنے پیسے سے کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، آپ خواہ مخواہ میں کیوں اپنی عزت خراب کرتے ہو، اپنے آپ کو متنازع بناتے ہو، اپنے لیے درد سر خریدتے ہو۔ اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، اور ساتھ پھر ہدایت بھی کرتے ہیں کہ آپ چھوڑ دو، آپ امر بالمعروف نہ کرو، اللہ پہ چھوڑ دو، خدا ان کو ہلاک کرے گا، جہنم میں جائیں گے، دنیا میں رسوا ہوں گے، آخرت میں بھی رسوا ہوں گے، آپ منہ نہ لگاؤ ان سے۔ وہ طبقہ ان کو جواب دیتا ہے آمرین بالمعروف اس ہمدردی کے جانسے میں نہیں آتے۔ بہت سارے کام ہمیں ہمدردی خراب کر دیتی ہے، ہمدردی کے طور پر جو ہم اولاد کے ساتھ ایسی ہمدردی کرتے ہیں، بیکار کر دیتے ہیں اولاد کو۔ ہمدردی کی ایک مثال مولانا روم نے نقل کی ہے کہ باز تھا یا عقاب، کسی کا پالتو، وہ اڑ کے چلا گیا کسی بڑھیا کے گھر میں سردیوں میں جا کر، جہاں دیوار پہ بیٹھا، اور سردی اور بارش کی وجہ سے اسے اڑا نہیں جا رہا تھا، بڑھیا نے اسے پکڑا
اور جا کر اندر اس کو گرم کیا. کہا ایک اچھا پرندہ ہے خوبصورت، مر نہ جائے. ہمدردی کی اس نے. جب وہ گرم ہوا تھوڑا، اس میں خسر پسر ہوئی تو اس کو کچھ کھانے کے لیے دیا. جب کھانے کے لیے دیا تو اس نے پنجوں میں، عقاب ہے باز ہے، اس نے پنجوں میں پکڑا. بڑھیا کی نگاہ اس کے پنجوں میں پڑی اور اس کو بڑا افسوس ہوا. کہا کہ جو بھی تیرا مالک تھا بڑا نااہل اور نکما مالک تھا، اس کو کہ تیرے ساتھ ہمدردی نہیں تھی. پتہ نہیں کب کے تیرے ناخن بڑے ہوئے ہیں، اس نے آج تک کاٹے نہیں ہیں. اس نے کینچی لے کر فوراً اس کے ناخن سارے کاٹ دیے. پھر جو اس نے گرم ہو کر پاؤں پر پھیلایا، اس نے تو پر 1 فٹ کا 1.5 فٹ کا پر تھا اس کا یا اس سے بھی زیادہ. تو اس نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ نہ اس کے بال ٹھیک کیے اس نے، نہ اس کے حجامت بنوائی، نہ اس کے پاؤں ناخن کاٹے. اس نے کینچی لے کر اس کے پر بھی کاٹ دیے. سر یہ ہمدردی کی بڑھیا نے اس کے ساتھ. عقاب کے ساتھ اگر ہمدردی اس طرح سے کوئی کرے نادان، اس کی ہلاکت ہے. یہ ایسی ہمدردیاں نہ کریں. پاؤں کاٹ دیتے ہیں، پر کاٹ دیتے ہیں. میں آج دن کی مجلس میں بھی کہہ رہا تھا کہ بعض ایسا درس اخلاق جوانوں کو دیتے ہیں کہ وہ بھیگے کوے کی طرح، ان کو جیسے سردی میں کوا بھیگا ہوتا ہے، نہ اسے چلا جاتا ہے نہ اسے اٹھا جاتا ہے، بالکل لٹکا ہوا بنا دیتے ہیں. کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی اخلاق سن کے آئے ہیں. یہ کیسا اخلاق ہے؟ اخلاق تو وہ ہونا چاہیے کہ لٹکے ہوئے بازو اوپر اٹھ جائیں، لٹکا ہوا چہرہ اوپر ہو جائے، شادابی آ جائے، حماسہ آ جائے، دلیری اور شجاعت آ جائے، انسان میں تحرک آ جائے. اخلاق انسان کو حرکت دیتا ہے، نہ کہ حرکت چھین لیتا ہے، مرجا دیتا ہے. شہید مطاری کہتے ہیں کہ امام خمینی جب درس اخلاق دیتے تھے 1 ہفتے تک ہم چارج رہتے تھے، 1 ہفتے تک انرجی رہتی تھی. اس اخلاق کے نتیجے میں ہم نہ دن دیکھتے تھے نہ رات میں دیکھتے تھے. حماسی اخلاق ہو، خانقاہی اخلاق انسان کو روح چھین لیتا ہے. ہمدردی انسان سے کبھی، بچوں کے ساتھ ہمدردی، بہت سارے ہمدردی کی ہوئی بچوں کے ساتھ نااہل بن گئے، نہیں پڑھ سکے. اتنی والدین نے ہمدردی کی ان کے ساتھ. یہ بھی آئے ہمدردی کے طور. سید الشہداء کے ساتھ ہمدردی کی لوگوں نے. آپ نہ جائیے. اس آیا کا ایک مصداق سید الشہداء ہے. سید الشہداء نے جب قصد امر بالمعروف کیا، ہمدردوں نے اور بے دردوں نے سب نے کہا کہ نہ جائیے. اپنے قریبیوں نے کہا، دوسروں نے کہا کہ نہ جائیے. سید الشہداء نے سب کی باتیں سن کر فرمایا اف لہذا الکلام، تف ہو تمہاری ان باتوں پر جو مجھے امر بالمعروف سے روکتے ہو. یہ ہمدردی ہے میرے ساتھ. بجائے اس کے کہ میرا ساتھ دو، میری حوصلہ افزائی کرو. ہمدردی یہ ہے کہ اگر کوئی امر بالمعروف کے لیے نکلتا ہے، نہ کہو کہ اپنی عزت بچاؤ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، بلکہ اسے کہو کہ بے شک تم قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ ہمدردی ہے اس کے ساتھ. کہو فکر نہ کرو، یہ نہ کہنا ہم تنہا ہوں، ہم تیرے ساتھ ہیں. یہ ہمدردی ہے امر بالمعروف کے ساتھ. بجائے اس کے سید الشہداء کو یہ کہتے ہیں کہ پیچھے نہ ہٹنا اور یزید کے مقابلے میں نہ جھکنا، ہم سب آپ کے پیچھے ہیں، آپ کے پیروکار ہیں. الٹا سید الشہداء کو کہتے تھے آپ نہ جائیے. ایک قوم یہ کہتی تھی وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. لیکن وہ آمرین بالمعروف اس ہمدردی کے جھانسے میں نہیں آئے. قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. 2 وجہ سے ہم امر بالمعروف کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ خدا ان کو جہنم میں ڈالے گا، لیکن پھر بھی ہمارا فریضہ امر بالمعروف ہے. ایک کہ ہمارے پاس بھی عذر موجود ہو خدا کے سامنے، ہمارے پاس بھی حجت موجود ہو خدا کے سامنے. اتمام حجت کے لیے کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ خدا یہ جرم کرے خدا جہنم میں ڈالے اور ہم چپ رہے چونکہ یہ جہنم میں تو جائیں گے، ہم کیوں روکیں ان کو. اس صورت میں ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا. خدا پوچھے گا ہر فرد سے کیا عذر تھا تیرے پاس، کیوں امر بالمعروف نہیں کیا. کہا اس وجہ سے کہ اگر یہ نہیں رکے ہمارے کہنے پر تو کم از کم ہم تو بچ جائیں گے، ان کے ساتھ جہنم میں نہیں جائیں گے. خدا پوچھے گا یہ جرم کر رہے تھے تم کیوں نہیں بولے. اب ہم بول کے کہیں گے پروردگار ہم بولے تھے، انہوں نے ہماری بات نہیں مانی. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور شاید اس لیے کہ شاید یہ ہماری بات ان پر اثر کرے، شاید ہماری بات ان پر اثر کرے اور یہ متقی ہوں، یہ چھوڑ دیں ان منکرات کو. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ. خوب آمرین بالمعروف نے امر بالمعروف کیا، وہ نہیں رکے، کچھ رکے کچھ نہیں رکے. خداوند نے اب یہ کیا فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ.
آمرین بالمعروف نے ان شکاریوں کو جو ہفتے کے دن شکار کرتے تھے انہیں جا کر روکا. خداوند نے فرمایا کہ ان کو روکو. انہوں نے روکا، بعض نہیں روکے، بھول گئے جو کچھ انہیں کہا گیا اور پھر بھی اپنا شکار جاری رکھا. خداوند کا فرمانا ہے کہ ہم نے جو نہیں رکے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، لیکن ان کو ہم نے فقط بچایا جنہوں نے امر بالمعروف کیا تھا، جنہوں نے نہی عن المنکر کیا تھا. انجینا الذین ینہون عن السوء. اس پورے آبادی میں، پورے شہر میں فقط وہ طبقہ بچ گیا جنہوں نے نہی عن السوء کی ہے، نہی عن المنکر کیا ہے، وہ بچ گئے فقط. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اور اس کے بعد وہ جنہوں نے امر بالمعروف نہیں کیا اور جنہوں نے شکار کیا ان کو خدا نے دردناک ترین عذاب دیا. کون سا عذاب دیا؟ وہ عذاب یہ تھا کونوا قردۃ خاسئین. پست بندر بن جاؤ تم. کونوا قردۃ خاسئین. عذاب یہ دیا خدا نے، مسخ کر دیا، بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا ان کو، جو اللہ کے حدود کو تجاوز کرے اور کل مکل آ کر جس چیز سے خدا نے روکا ہے وہی کام کرے آ کر. اور نہی عن المنکر کرنے والوں کی نہی پر کان نہ دھرے، ان کو خدا نے خنزیر و بندر بنا دیا. یہ دردناک عذاب تھا جو اللہ نے انہیں عطا کیا. سید الشہداء نے امر بالمعروف کیا. کچھ لوگوں نے سید الشہداء کو روکا کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے ان کو امر بالمعروف کرنے کی، اور کچھ ہمدردی کے طور پر سید الشہداء نے امر بالمعروف کیا. جنہوں نے سنا وہ نجات پا گئے. سید الشہداء نے نہی عن المنکر کیا، جو منع ہو گئے وہ نجات پا گئے. اور ان لوگوں میں سے ہیں جو ممنوع کام کر رہے تھے، جو نہیں کرنا چاہیے تھا، ظلم کا ساتھ دے رہے تھے، ستم کا ساتھ دے رہے تھے، اور وہ گناہ کر رہے تھے جو نابخشودنی گناہ تھا. لیکن سید الشہداء نے نہی عن المنکر کیا، سب کو روکا، خطاب کیا یا آل ابی سفیان، اے اولاد سفیان، اے وہ سفیان کے پیروکارو، ان لم یکن لکم دینون، اگر تمہارا دین نہیں ہے، ولا تخافون المعاد، معاد سے نہیں ڈرتے تم، فکونوا احرارا فی دنیاکم، اپنی دنیا میں تو آزاد رہو کم از کم. چونکہ کچھ قدریں دینی ہوتی ہیں، کچھ قدریں انسانی ہیں. اگر دینی قدریں کوئی مراد نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے، انسانی قدروں کی خیال کرو. کس نے خیال کیا؟ فقط ایک نے، حر نے. سید الشہداء نے روکا، اتنا بڑا جرم کر کے سید الشہداء نے روکا، رک گئے. آگے سید الشہداء کی بارگاہ میں توبہ قبول ہو گئی، نجات پا گئے. باقی مسخ ہو گئے، سب مسخ ہو گئے. ضروری نہیں کہ جلد بھی مسخ ہوئی ہو، چمڑا بھی مسخ ہوا ہو، ان کا اعضاء و جوارے مسخ ہوئے ہوں، روح مسخ ہو گئی، اعمال مسخ ہو گئے. اور جنہوں نے سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں، اور بیٹھے رہے حتیٰ کعبہ میں بھی محفوظ نہیں رہے. اگر انسان منکرات پر آنکھیں بند کر کے گھر میں جا بیٹھے، گھر بھی محفوظ نہیں ہے. اگر کعبہ میں جا پناہ لے، کعبہ بھی محفوظ نہیں ہے. یہ کعبہ میں جا کے بیٹھے، یزید نے فوج روانہ کی، اس فوج نے آ کر کعبہ کا محاصرہ کیا، منجنیکوں سے اتنے پتھر برسائے کہ کعبہ ویران ہو گیا. خدا منکرات کے مرتکب اور منکرات پر آنکھیں بند کرنے والے اگر کعبہ میں بھی جا بیٹھے، خدا کعبہ کو بھی ویران ہونا برداشت کر سکتا ہے، لیکن ان کو سزا دینا ضروری ہے. کعبہ ویران ہو گیا. ایک وہ دن تھا کعبہ پر ابراہ نے حملہ کیا، خداوند نے ابابیلوں کے لشکر کے ذریعے کعبہ بچا لیا. کیوں کعبہ بچا لیا؟ اس لیے کہ اس دن کعبہ کی تولیت اور کعبہ کے اندر وہ شخصیت تھی عبد المطلب جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہی تھی. لیکن آج کعبہ کے اندر وہ شخص موجود ہے جو سید الشہداء کو بھی روک رہا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے. کعبہ میں بھی محفوظ نہیں رہا، کعبہ ویران ہو گیا. بعد میں آئے، اس کو پکڑ لیا، اس کی
سر کاٹا، لاش کو گھسیٹا گھوڑوں سے اسی مکہ کے اندر، اور کتنے دنوں تک مکہ کے دروازے پہ اس کی لاش، مسخ شدہ لاش لٹکتی رہی. یہ کچھ ہوتا ہے؟ لیکن سید الشہداء نے امر بالمعروف اس طرح سے کیا، قیامت تک ایسا امر بالمعروف کوئی نہیں کر سکے گا. اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. جب لعین آئے شام غریباں، خیمے جلائے آ کر، خیمے جلانے سے پہلے حکم دیا کہ خیموں کو لوٹ لو. لوٹ شروع ہوئی، جو چیز خیموں کے اندر ملی لوٹ لی گئی. بعض مقاتل نے لکھا ہے کہ وہ گلیم، وہ قالین جس پر سید ساجدین بیمار کربلا پڑے تھے، وہ بھی نیچے سے کھینچ کے نکال لی گئی، بے دردی کے ساتھ. لیکن سب سے بڑی لوٹ جو خیام حسینی میں ہوئی، جب خیمے لوٹ لیے گئے اور اعلان ہوا کہ خیموں میں اب کوئی مال موجود نہیں ہے، کوئی قیمتی چیز موجود نہیں ہے، لعین نے حکم دیا عمر سعد نے کہ اب ان بیبیوں کے پردوں کو لوٹا جائے، اب اولاد رسول کی چادریں لوٹی جائیں. چادریں لوٹنا شروع کی، لیکن نہ ہاتھ سے چادریں نہیں لوٹتے تھے، ہاتھ سے نہیں چادریں لوٹی گئی. جناب فاطمہ بنت حسین روایت کرتی ہیں کہ ان لعینوں نے ہمارے سروں سے نیزوں سے چادریں اتاری. ایک لعین آیا، بی بی فرماتی ہیں کہ میری چادر کو نیزے سے اتارنا چاہ رہا تھا، لوٹ بھی رہا تھا، رو بھی رہا تھا. بی بی فرماتی ہیں میں نے اس سے کہا لعین تو روتا بھی ہے اور لوٹتا بھی ہے. کہتا ہے روتا اس لیے ہوں کہ آپ آل رسول ہیں. بی بی فرماتی ہے میں نے اسے کہا جب تجھے معلوم ہے ہم آل رسول ہیں پھر لوٹتا کیوں ہے؟ کہنے لگا اگر میں نے نہ لوٹا کوئی اور لوٹ لے گا. چادر اتار لی اس نے بی بی کے سر سے. فاطمہ بنت حسین فرماتی ہیں کہ جب ان لعینوں میں، اجنبیوں میں میرے سر سے چادر اتر گئی، بی بی فرماتی ہیں میں بیٹھ گئی. بیٹھ کر میں نے اپنے دونوں بازو اپنے سر پہ رکھے، اپنے بازوؤں سے اپنے سر کو ڈھانپا میں نے، اور بیٹھ کر بی بی فرماتی ہیں میں نے اپنا چہرہ اپنے زانووں میں دبا لیا تاکہ میرے ننگے سر پہ کسی کی نگاہ نہ پڑے. غیرت ملاحظہ فرمائیں، عفت ملاحظہ فرمائیں. یہ ہے اولاد حضرت زہرا، یہ ہے اولاد رسول. بی بی فرماتی ہے میں نے دونوں بازو اپنے سر پہ رکھے اور اپنا چہرہ اپنے زانووں میں کر لیا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ سکے. لوٹ جاری رہی، ظالم لوٹتے رہے. لوٹنے کے بعد خیام کو آگ لگا دی. بی بی فرماتی ہے میں اسی حالت میں بیٹھی رہی، جلتے خیموں کے قریب بیٹھی رہی. جب خیمے جلا کے لوٹ کے جا چکے، بی بی فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد میرے کندھے پر میری پھوپھی نے آ کر ہاتھ رکھا. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے، جناب زینب اولیاء نے آ کر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر فرماتی ہیں فاطمہ بیٹی اب اٹھ جاؤ، اب آ جاؤ. ظالم لوٹ کے چلے گئے، خیمے جل گئے، میری بیٹی ظالم چلے گئے، اب آ جاؤ. جناب فاطمہ بنت حسین فرماتی ہیں میں نے سر نہیں اٹھایا، منہ نہیں اٹھایا، اسی طرح سر جھکائے ہوئے، اپنے سر پہ بازوؤں کا پناہ بنائے ہوئے، پردہ بنائے ہوئے، میں نے اپنی پھوپھی سے مخاطب ہو کر کہا پھوپھی اماں آپ دیکھ تو رہی ہیں میرے سر پہ چادر نہیں ہے، میں کس طرح سے اٹھ کر کھڑی ہوں، میں کس طرح آپ کے ساتھ آؤں؟ یہ جملہ سنا، کہا میں نے پھوپھی کے رونے کی آواز سنی اور روتے ہوئے پھوپھی نے کہا بیٹی ذرا ایک نگاہ مجھ پہ ڈال دے تو.
میری بیٹی بے شک نہ اٹھنا، صرف ایک نگاہ مجھ پہ ڈالے۔ بی بی فرماتی ہے میں نے بازوؤں کو اپنے سر پر ہی رکھا، ہٹایا نہیں، صرف منہ اٹھا کر ایک دفعہ اپنی پھوپھی کے سر کی طرف دیکھا، چہرے کی طرف دیکھا، پھر اس کے بعد وہ بازو جو سر کا پردہ بنے ہوئے تھے وہ بازوؤں سے ہاتھوں سے ماتم شروع کیا۔ بی بی نے اپنے سر کو پیٹنا شروع کیا اور فرمانے لگی پھوپھی اماں یہ آپ کی بھی چادر لوٹ کر لے گئے، یہ لعین آپ کا بھی پردہ لوٹ کر لے گئے۔ یہ کون سی چادر تھی جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے سر سے اس بے دردی سے اتار لی گئی؟ سید ساجدین فرماتے ہیں جب یزید نے کہا ہمیں کہ اے سجاد میں تلافی کرنا چاہتا ہوں جو نقصان ہوا آپ کا کربلا میں، امام فرماتے ہیں لعین تجھے معلوم ہے ہمارا کیا نقصان ہوا، تو کیا تلافی کر سکتا ہے؟ جب اصرار کیا کہ میں تلافی کرنا چاہتا ہوں، امام نے فرمایا ہمیں کچھ بھی نہ دے، فقط مجھے ایک چادر لوٹا دے۔ یزید کہنے لگا سجاد آپ کا تو بڑا نقصان ہوا کربلا میں اور کچھ بھی نہیں مانگتے، صرف ایک چادر مانگتے ہو۔ کہا وہ کون سی چادر ہے جس کی اتنی اہمیت ہے؟ کہا وہ چادر جو میری پھوپھی کے سر سے اتار لی گئی۔ کہا چادریں تو بہت ساری اتاری گئی، یہ ایک چادر کیوں مانگتے ہو؟ کہا اس لیے کہ یہ چادر ہماری جدہ فاطمہ زہرا کی نشانی تھی، بی بی نے اپنے ہاتھ سے بنا کر رکھ چھوڑی تھی کہ میری بیٹی جوان ہوگی، میری بیٹی جوان ہوگی، پردہ کرے گی۔ وہ چادر لے کر کربلا میں آئی، ظالموں نے نیزوں سے لوٹ لیا۔ امام فرماتے ہیں میری پھوپھی کی چادر لوٹا۔ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم العز الجل الاکرم یا اللہ 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 یا اللہ۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو اسیر ہیں انہیں عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، جو صاحبان دعائیں ملتمسین دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجت ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد تمام عالم اسلام کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ملت عراق کی حمایت فرما، ملت فلسطین کی نصرت فرما، حزب اللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، راہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی انہیں اپنے سایہ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، اس امت میں اتحاد و اتفاق برقرار فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ